الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وثمود الذين جاءوا الصخر بالواد. قال تعالى: وتنحتون من الجبال بيوتا فارغين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدبني ربي وأحسن تعليمي. صدر علی مدرسے کے مدیر محترم، مخدوم گرامی اور سنی شاہنامہ جہانگیر جناب مولانا مفتی محمد اقبال صاحب کی دعوت برکاتہ اور انجمن مسیحی قرآن کے مشرف اور نگراں اور مفتی جناب مولانا محبوب صاحب قاسم اور انجمن کے اراکین اور رفقا اور اس پروگرام کو چلانے اور منظم کرنے والے دوستوں احباب اور مدرسے کے معتکف اور مجتہد اور ماہر فن اور باغبان حضرات ساتھی کرام، سب سے پہلے میں آپ سب کو اس خوبصورت بابرکت اور نورانی محفل اور وصف سجانے اور آراستہ کرنے پر تہہ دل سے مبارکباد چاہتا ہوں اور دعا گو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دین دنی دار کے بغیر ترقی نصیب فرمائے، آپ کی اس انجمن کو باقی رکھے اور اس کو ترقیات سے نوازے۔ میرا تعلق صرف یہ ہے کہ میں ایک معمولی درجے کا طالب علم ہوں، کچھ پڑھ لیتا ہوں اور کچھ پڑھا دیتا ہوں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو ایک نصیحت فرمائی تھی۔ وہ نصیحت آداب المتعلقین میں بھی لکھی ہوئی ہے، وہ میرے پیش نظر رہتی ہے۔ وہ نصیحت یہ تھی کہ طالب علم کے سامنے، استاد کے سامنے بیٹھ کر زیادہ سے زیادہ سیکھنے کی کوشش کرنا، ان کے سامنے خاموش رہنا اور ان کو بولنے کا موقع دینا اور ان کو بولنے کو غور سے سننا اور اسے استفادہ کرنا، یہ ان کی نصیحت کا خلاصہ ہے۔ اس لیے جب کہیں سے کسی جلسے میں، پروگرام میں یا سیمینار میں شرکت کی دعوت آتی ہے تو اس نیت سے میں شرکت کرتا ہوں کہ ہمارے ہی کی دعوت ہے، ہماری معلومات بڑھ جائے اور ہمیں استفادے کا موقع ملے، عالمین ماہرین فن کی صحبت میں بیٹھ کر ان سے کچھ سیکھنے کا موقع حاصل آ جائے۔ اسی نیت اور اسی جذبے سے میں آپ کے ادارے کی دعوت قبول کی اور
شرکت کا آغاز کیا اور رحمت اللہ شریف آپ کے مرحوم صاحب جو کئی کتابوں کے اہم کتابوں کے معنی اور مصنف اور تحقیق و تدقیق اور اصلاح و ترقی کا ایک خاکہ اور منصوبہ ان کے ذہن میں ہمیشہ گردش کرتا رہتا ہے اور اپنے وقت کو بہت ہی منظم طور پر استعمال کرتے ہیں۔ وقت کو صحیح استعمال کرنا اور وقت سے پورا فائدہ اٹھانا، یہ ہمیں اپنے اساتذہ سے سیکھنا ہے۔ ہماری ہم جیسے طلباء کی زندگیوں میں وقت عالمی ہے، نہ ہمارے کھانے کا کوئی وقت ہے، نہ پڑھنے لکھنے کا کوئی وقت مطلب ہے، زندگی کے ترتیب ہے۔ ہمارے دارالعلوم کے متمم اور افسر کے استاد اور مرحوم حضرت مولانا ڈاکٹر سید الرحمان صاحب قادری دامت برکاتہ کو ان لوگوں نے دیکھا ہے، جانتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ وقت کے ایک حصے کو، ایک جز کو کس اہمیت اور قدردانی کے ساتھ استعمال فرماتے تھے اور بھی فرماتے ہیں۔ 90 سے زیادہ ہو رہی ہے جب تک امام میں تشریف نہیں لاتے ہیں، لیکن گھر کا جو نظام ہے، پڑھنے لکھنے کا جو ترتیب ہے، وہ اس عمر میں بھی قائم ہے۔ یہی اساتذہ کرام میں اکثروں کا حال ہوتا ہے جو اپنے نظام کو مرتب کرتے ہیں اور وہ معتدی اساتذہ کہلاتے ہیں۔ ان کو کہیں ادھر جانے اور تیزی سفر کرنے کا موقع نہیں ہے، تدریس اور درس سے ان کا اشتغال رہتا ہے، پڑھنے پڑھانے سے ان کا تعلق رہتا ہے۔ تو ان سے ہمیں سیکھنا چاہیے اور اس آئینے میں اپنی زندگی کو مرتب اور منظم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہاں آپ سے جو اساتذہ ہیں، ان کا جو درس و تدریس سے اشتغال ہے اور ان فن کے اندر ان کی مہارت ہے، ان کی جو استعداد اور قابلیت ہے، جو ان کی یہ طلباء کے ساتھ ہمدردی اور دلسوزی ہے، ہر ادارے کو اساتذہ کو اپنے طلباء کے ساتھ، ادارے کے ساتھ خواہانہ تعلق ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ پڑھنے کا جذبہ ہوتا ہے۔ وہ یہاں کے اساتذہ میں الحمدللہ باتوں اور مقصد نہیں پایا جا رہا ہے۔ ان کی زندگیوں سے سیکھیے۔ ایک تو ہے کتابوں کا مطالعہ کرنا، اس کا مذاکرہ کرنا، درس میں مستعدی کے ساتھ شریک ہونا، درس کو غور سے شوق سے سننا، ایک یہ مطالعہ ہوتا ہے۔ اس سے بھی آدمی کے ذہن اور دماغ کا اچھا اثر ہوتا ہے اور اچھی تبدیلی آتی ہے، فکر و خیال کے اندر نکھار آتا ہے۔ اسی طرح ہمیں اپنے اساتذہ کی زندگیوں کو بھی پڑھنا چاہیے، اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور ان کی محنت اور کوشش کی قدر کرنی چاہیے، ان کے لیے دعائیں کرنا چاہیے۔ جو ہمارے اساتذہ محسنین ہیں، جس طرح والدین ان کی دعائیں آدمی کرتا ہے، کرنا چاہیے۔ اساتذہ اور مربیوں کے لیے اپنے جس ادارے میں پڑھتا ہے، پڑھ کا عالم ہو گیا ہے، جو اساتذہ جو ہے دنیا سے رخصت ہو گئے، جو اساتذہ حیات ہیں، سب کو اپنی دعا کا حصہ بنانا چاہیے اور سب کے لیے دعا کرنے سے آدمی کی زندگی پر اس کے مثبت اور اچھے اثرات ہوتے ہیں۔ آپ جب اپنے مسلموں کو یاد رکھیں گے اور ان کے لیے دعا کریں گے تو اس سے
جو آپ کی زندگی کے اندر اچھی تبدیلی آئے، آپ کا علم بڑھے گا، آپ کے اندر نکھار پیدا ہوگا، آپ کو ترقی ملے گی، لوگوں کے اندر مقبولیت ملے گی، اور اس دعا کا ثمرہ آپ کو اپنی زندگی میں مرتب ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ اس لیے ایسے بھی خوش نصیب لوگ ہیں بڑی تعداد میں جو اپنی تمام دعاؤں میں اپنے اساتذہ مسلمین یاد رکھتے ہیں۔ ایک بات یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے، آپ سوچ رہے ہوں گے اس مناسبت سے اس موقع سے اس کا کیا تعلق اور ربط ہے۔ اس آیت کی نہ مجھے تفسیر کرنی ہے نہ تصدیق کرنی ہے۔ اس آیت سے بس ایک چیز کا استدلال پیش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو جسمانی اعتبار سے بہت ہی مضبوط اور بنایا، اور وہ جس علاقے میں تھے وہ پہاڑوں کا علاقہ تھا، پتھریلا علاقہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پتھروں کو، چٹانوں کو تراشنے اور اس سے بہترین سے ڈیزائن دینے اور ہر کی شکل میں، کسی اور شکل میں پورے پہاڑ کو تلاش کر بہت بہترین اور عمدہ کرنا دینا۔ اسی کو اللہ نے کہا فارغین کے کہا ہے، اس کے اندر نفاست بھی تھی اور اس کے اندر زندگی تھی، حذافت اور مہارت بھی تھی۔ ایسی مہارت اللہ نے دی تھی وہ کہ اپنی اس ماہرانہ صلاحیت کو استعمال کرتے پورے پہاڑ کو تراشتے تھے اور گھر کی شکل دیتے تھے۔ آج بھی دیکھیے جو پہاڑوں کو، جہاں پر پہاڑ نکلتے ہیں ہوتے ہیں، جہاں پر پتھر نکلتے ہیں، وہاں پر پتھروں کو کس طرح کاٹا جاتا ہے، کس طرح اس کی پٹڑیاں بنائی جاتی ہیں، کس طرح اس کے اندر فنیشنگ کی جاتی ہے۔ آپ اپنی بیٹی کی طرح دیوار کو دیکھیے، ٹائلس کو دیکھ لیجیے، سگے بنوں کو دیکھ لیجیے، یہ کیا ہے؟ پتھر تھا، بے قیمت اور بے حیثیت پتھر تھا۔ اس کو جب مہارت کے ساتھ تراشا گیا، اس کے اندر چمک پیدا کی گئی، تو کہیں وہ مٹی کے فرش پر بچھایا جا رہا ہے، کہیں در و دیوار میں چسپاں کیا جا رہا ہے، اور کہیں پر گنبد اور مینار کو فٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کو اتنا بہترین تراش کے ڈیزائن دے دیا گیا ہے کہ آدمی دیکھتا ہے تو کوشش کرنے لگتا ہے، دیکھتا ہے تو ہمیں محنت ہو جاتا ہے، اور اس ڈیزائن دینے والے کی صلاحیت کی تعریف کرنے لگتا ہے۔ تو جس طرح ایک پتھر کو ایک ماہر تراش کر کے اس کی تبدیل کو بنا دیتا ہے، سامان دیتا ہے، اس سے زیادہ وہ اساتذہ مبارکباد اور شکریہ کے مستحق ہیں جو ایک دیہات سے، ایک ایسے گھر سے جہاں پر کوئی تعلیم کا چلاؤ نہیں چل رہا ہے، کہاں سے طلبا آتے ہیں، کس ماحول سے آتے ہیں اور کس انداز سے آتے ہیں، کس تہذیب کے ہوتے ہیں، ان کی بول چال الگ، ان کی تہذیب الگ، رہن سہن الگ، پورا جب ان کی معاشرت الگ ہوتی ہے۔ جب داخل ہوتے ہیں تو کچھ بھی نہیں جانتے، ان کو کپڑا پہننے کا سلیقہ، اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ، زندگی کے آداب، گفتگو کے آداب اور طریق، اور پھر ان کو الف سے پڑھنا سکھاتے ہیں اور پورا بخاری مکمل بنا دیتے ہیں، حافظ قرآن بنا دیتے ہیں، عالم دین بنا دیتے ہیں، مفتی بنا دیتے ہیں، اور بھی کسی کا کمائی بنا دیتے ہیں۔ کتنا مشکل کام ہے۔ اب ہمیں صاحب کرام سے ملیں گے معلوم ہوگا، اور جب
پڑھنے کے بعد اس مقام پر پہنچیں گے، کہیں پر استاد ہوں گے تو معلوم ہوگا کہ کتنا مشکل کام ہے۔ تو یہ اساتذہ اپنی مہارت اور اپنی تعلیم و تربیت کی مہارت سے آپ کو بھی تراشتے خراشتے ہیں اور آپ کی قسمت کو بناتے اور سنبھالتے ہیں۔ اسی لیے ایک شاعر محمود ندیم نے کہا تھا کہ ایک پتھر کی بھی قسمت سنور سکتی ہے، ایک پتھر کی بھی قسمت سنور سکتی ہے، شرط یہ ہے اس طریقے سے تراشا جائے، جس طرح پتھر کو طریقے سے تراشا جاتا ہے وہ پرکشش اور جادوگر بن جاتا ہے، اس کی قیمت اور اہمیت بڑھ جاتی ہے، اس کی تقدیر بدل جاتی ہے، قسمت سمجھ جاتی ہے۔ تو کیا یہی کام مدرسوں میں نہیں ہوتا؟ یہی کام اساتذہ نہیں کرتے ہیں؟ ایسے ایسے طلباء جو صحیح طور پر اپنے معافی زمین کو کہ ہم کیا کھانا چاہتے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں، اپنے بات کو پیش کرنے میں ماں باپ کے سامنے اور اساتذہ کے سامنے بڑوں کے سامنے جھجکتے ہیں، جملہ میں پورا نہیں کر پاتے ہیں، زبان اٹکتی رہتی ہے، لفظ در ہو جاتا ہے زبان کی لڑکھڑاہٹ کی وجہ سے۔ ان کو پر محنت کرتے ہیں اور ان کو ایسا بہترین مقرر بنا دیتے ہیں کہ پورے مجمع میں آ کے سب کے سامنے آ کے پورے ساتھیوں کی موجودگی میں، اپنے طلبا اور ساتھیوں کی موجودگی میں اسٹیج پر مشق اور محنت کر کے وہ 10 منٹ 15 منٹ 12 منٹ تقریر کر رہا ہے، اور جب یہاں سے خارج ہو کے جائے گا تو یہی 10 منٹ 5 منٹ 12 منٹ کی تقریر آپ کی ہے، اسی کو آپ پڑھاتے چلے جائیں گے اور وہ گھنٹے 1.5 گھنٹے کی تقریر آپ کی ہوگی، بلا لگام بلا تکلیف آپ بولتے چلے جائیں گے اور آپ کو کوئی کام اور کوئی بتا نہیں ہوگا۔ تو اس 10-15 منٹ کی اہمیت، اساتذہ کی تعلیم و تربیت کا یہ اہمیت ہے کہ انہوں نے آپ کو بولنا سکھایا ہے، انہوں نے آپ کے اندر جرات پیدا کی، انہوں نے آپ کے اندر داعیانہ جذبہ پیدا کیا، سپاہیانہ مزاج آپ کو بنا دیا، اور آپ کو مدرسے کے انتظامیہ کے لوگ، مدرسے کے ذمہ داران نے آپ کو حقیقی معنوں میں ایک انسان بنایا۔ یہ ایک انسان کس طرح ہوتا ہے، ایک انسانی زندگی کس طرح ہوتی ہے، ایک انسان اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے علاقے کے لیے اور ملک و ملت کے لیے کس طرح مفید اور کامیاب انسان ہوتا ہے، وہ انسان بننے کا وہ ہنر جو اساتذہ جانتے ہیں وہی آپ کو سکھاتے ہیں، اسی روشنی میں آپ کو ڈیل کرتے ہیں۔ تو آپ ایک ناپسندیدہ پتھر ہیں، آپ کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، کوئی قیمت نہیں، لیکن جب آپ اس ادارے میں آ گئے، آپ کے اوپر انتظامیہ نے اور آپ کے اوپر اساتذہ نے جو روز محنت کی، تو آپ کو ایسا طریقے سے تراشا فراشا اور آپ کو ایسی ڈیزائن کی جاتی ہے، ایسا ڈیزائن کیا کہ دن بدن آپ کے اندر نکھار، آپ کے اندر سدھار، آپ کے اندر ترقی اور آپ کے اندر بڑھوتری آتی جا رہی ہے، اور اس انداز سے جو آپ اگلے مراحل طے کریں گے اور آگے پہنچیں گے اور پھر یہاں سے باہر نکلیں گے، تو آپ جب پیچھے کر دیکھیں گے اور اپنے ماضی کو دیکھیں گے، کب اور کس حال میں یہاں پر آئے تھے، کوئی 8 سال پہلے آیا تھا، کوئی 10 سال پہلے آیا تھا، کوئی چھوٹا تھا، پانی ہو کر جا رہا ہے۔ جب آپ اپنے ماضی کا موازنہ کریں گے اور ماضی کی زندگی کو اپنے سامنے رکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ مدرسے میں آپ کی تقدیر کس طرح سنوار دی اور آپ مدرسے اور کی پرانی کی محنت کس طرح لگ رہا ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مدرسے والے کیا کرتے ہیں،
مدرسے میں کیا ہوتا ہے؟ مدرسے میں کچھ نہیں ہوتا، لیکن کوئی مدرسے کی انتظامیہ سے مدرسے کے مدرسین سے پوچھے۔ ہم لوگوں کا تو حال یہ ہے جیسے کوئی آدمی ایک انڈوں کو سینے کے لیے رکھتا ہے، انڈوں کو مرغی کے نیچے رکھا جاتا ہے، دن تک مرغی اس کو سیتی ہے، کوئی کانچ پہنچاتی ہے ٹمپریچر، پھر اس کے بعد اس سے بچے نکلتے ہیں، چوزے نکلتے ہیں۔ تو انڈے کو کئی رکھے جاتے ہیں، اس میں سے جو کچھ ہے گنڈے ہو جاتے ہیں، یعنی اس میں سے بیکار ہو جاتا ہے۔ اگر 20-30 انڈے رکھے گئے تو اس میں سے ہو سکتا ہے کہ 10 انڈے ہی میں بچے نکلے۔ پھر اس میں سے جو چوزے نکلتے ہیں ان کو چیل لوگوں سے بچانا، بلی اور کتے سے بچانا، ان کی مستقل نگرانی یہ ہے درد ایسا ہے۔ پھر اس میں سے بھی آگے سے زیادہ کوئی بلی لے کے چلی جاتی ہے، کوئی کتا لے کے چلا جاتا ہے، چیل لے کے چلی جاتی ہے، کوئی ہے جب بھی کہیں کہیں بن جاتا ہے، کوئی اور کسی کی پانی بن جاتا ہے۔ پھر اس میں سے تعداد آدھے سے نکل رہ جاتی ہے، پھر اس میں سے بھی بڑے ہوتے ہوتے جاتے ہیں، کوئی بیماری مر گیا، بخار مر گیا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ 20 جو چوزے تھے اس میں سے آگے چل کر مشکل سے 5 اور 8 یا 10 یعنی آدھے سے کم تعداد جو ہوتی ہے وہ جا کے ایک مرغا اور مرغی کی شکل میں ہمارے سامنے آتے ہیں، جس سے آدمی یا تو انڈے کا فائدہ اٹھاتا ہے یا تو گوشت کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہی حال مدارس کا ہے، بہت سارے آتے ہیں، کچھ بیچ ہی میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، شروع جو ہے 2 مہینے بعد ہی چلے جاتے ہیں، اور کچھ جو ہے درمیان میں چلے جاتے ہیں۔ اس طرح بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو ابتدا سے لے کر انتہا تک تمام مراحل کو طے کریں، ان کی تعداد کم ہوگی۔ تو ہمارا تو حال یہ ہے کہ جس طرح مرغی کے بچے ہوتے ہیں اور اس کے بچوں کو نگرانی اور اس کی فکر مستقل کرنی پڑتی ہے، یہی حال مدرسے کے انتظامیہ اور مدرسے کے اساتذہ کا بڑی تعداد میں آتے ہیں، اور کے انداز سے کوئی مکمل کر کے چلا گیا، کوئی اگلا مکمل کر کے چلا گیا، کسی کو دینے کا اور چلا گیا، کسی میں یا سے پڑھ کے چلا گیا، کہ کیا ہے اس طرح کب ہوتے ہیں جو پورا مرحلہ طے کرتے ہیں۔ تو اس سے آپ مدرسے کی اہمیت اور مدرسے کے اندر جو تعلیم و تربیت کا نظام ہے اس کا اندازہ لگائیں، اور اس نظام کی اور اس ماحول کی قدر کیجیے، اپنی زندگیوں کو منظم اور مرتب بنائیے۔ یہ کوئی زندگی نہیں ہے انسان شکل و صورت کا انسان ہو اور اس کی زندگی میں مرتب ہونے والوں کی طرح تو وہ دیکھنے میں شکل و صورت میں انسان ہے، لیکن حقیقت میں اس کے اندر انسانیت نہیں ہے، اس کے اندر آدمیت نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو انسان بنایا ہے اور فرما دیا ہے کہ یہ اصل تقویم اچھے ساتھی اور اچھے اخلاق کو اللہ نے پیدا کیا ہے، تو انسان کو چاہیے تو اس بات کی فکر کرے کہ اس کے اندر انسانیت اور آدمیت پورے طور پر پائی جائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو طلب علم کے لیے ایک مرکز میں ایک دانشگاہ تربیتگاہ میں بھیج دیا تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ طلب علم ہی کو اپنا رونا مشغول بنا دیں اور وقت کے ایک لمحے کی قدر کیجیے۔ قیمت ہمیں حیات کی دام دام دے، وہ خزاں کی ہو بہار اور ایک سے کام ہے، سردی ہے، گرمی ہے، برسات ہے، اولے ہو رہے ہیں، کیا ہوا اس کا فکر نہ کیجیے۔ مقابل جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو کوئی منزل آسمان ہوگی، مقابل نگاہ پیدا کیجیے، حوصلہ بلند رکھیے۔ آپ چلیں تو معلوم ہو کہ کوئی ایسا نوجوان چل رہا ہے جس کی چال میں بلندی کچھ عزم ہے، چل رہا ہے ہمارے انداز میں گھسٹتے گھسٹتے لوگوں طرف انما الشیء من یجب طبیبہ وہاں پہ زمانے میں لوگوں کے انداز میں عقید ہے۔ حیدر رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا کہ اگر کسی نوجوان کو دیکھتے تھے بوڑھوں کی اسٹائل میں بہت ہی لڑکھڑاتا کرتا لہراتا چلا جاتا ہے، جس کے
کے اندر جوانوں والے چاہ نہیں ہے، پہلے سے پوچھتے تھے تو خیریت تو ہے، طبیعت تو نہیں خراب ہے، اگر کہتا نہیں ٹھیک ٹھاک ہے تو برا لگاتے ہیں کہ جب جوان ہو تو جوانوں کو کیا لیتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ امام ہے یہ کب کب تک چلے جا رہے ہیں، ابھی سے بزرگتا نہیں ہو رہی ہے، چلنے میں بھی چاہیے تو ہر جگہ کا یہ حال ہوتا ہے۔ تو نوجوان طالب علم کو ہر وقت اپنی فکر، اپنی سوچ، جذبہ، اپنی عمر اتنی بلند کرنی چاہیے کہ ہر وقت اس کو لگے کہ ہمارا نکل ہے آگے، ان کو وہاں تک جانا ہے، اس لیے اس کی تیز رفتار ہے اور اس کی اس کا خیال بلند ہے، کبھی بھی وہ مایوسی کا اور مودیت کا شکار نہ ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ واقعے کو اللہ نے حسن قصص قرار دیا اور ایک ہی جگہ پورا واقعہ سورہ یوسف کی لمبی چوڑی ہے، ایک ہی صورت کے تحت یوسف کا واقعہ اللہ نے بیان کیا ہے، اتنے تفصیل کے ساتھ ایک جگہ کسی نبی کا اللہ نے تذکرہ نہیں کیا، لیکن ان کی زندگی کا اس واقعے کا خلاصہ کیا ہے؟ حضرت یوسف کہاں سے کہاں پہنچ گئے، کہاں چاہے کہ نام کو تمہارے حیثیت میں ڈال دیا جائے گا، ایمان آئے گا، اس سے تمام ہو جائے گا، بات ہم بول لیں گے، اور کہاں اللہ تعالیٰ نے مستحیل اللہ کو رکھا تھا کہ کنویں کے اندر سے جن سے ان کو جو ہے نکالا اور مصر کے تخت و تاج و تخت و باز کا مالک بنا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی زندگی کا خلاصہ بچوں کو قرار دیا، من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع أجر المحسنین، جو آدمی تقوی اختیار کرے اور صبر کرے اپنے اس مفہوم میں، تو اللہ تعالیٰ محسن کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ حضرت یوسف کی پوری زندگی آپ پڑھائیے، کیونکہ زندگی کا بس نچوڑ اور خلاصہ ہی نہیں ہے، صبر اور تقوی۔ ہمارے طلباء کو چاہیے کہ اپنی زندگیوں کو صبر اور تقوی سے آراستہ کریں۔ لمبی گفتگو کا موقع نہیں ہے، انہیں چند کلمات میں کی بات شروع کرتا ہوں اور آپ سب کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ترقی حاصل والے اور آپ کے ادارے کو خیر کا، علم کا اور برکت کے پھیلنے کا مرکز و ذریعہ بنائے، تمام اساتذہ اور مدرسین کی حفاظت فرمائے، جو یہاں کے ذمہ دار قدیم سے جنت میں سفر ہوئے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔